بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کی بڑائی اس رب العالمین مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار دب مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، مگر خطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محنت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج معراج الغراق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت انسانی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کا رہبر لیڈر رہنما بنا کر پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ انقلابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عنایت فرمایا اور اس قوم کو بھی انقلابی بنا کر دنیا میں بھیجا. عزیزان محترم، آج کا خطبہ جس عنوان پر منتخب کیا گیا، کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے معاشرت تک ان باتوں کو پہنچایا جائے، انسانیت کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے اور ان لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کی جائے جس سے انتشار پیدا ہوتا ہو. یہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جمعے کا خطبہ منتخب کیا جاتا ہے. آج کے جمعے کا خطبہ ہم نے منتخب کیا اسلام کا پیغام امن کے نام. انشاءاللہ العزیز
چند واقعات صحابہ کرام کی زندگی اور چند واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور پھر آج کے ماحول میں اسلام کیا رول نبھا رہا ہے، اسلام کا ماننے والا کا کردار کیا ہونا چاہیے، کن کرداروں کی بنیاد پر غیروں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا ہوئے، کیا وجوہات ہیں کہ ایک انسان ہر شخص امن چاہتے ہوئے بھی پریشان حال زندگی گزار رہا ہے، اس کا حل کیا نکل سکتا ہے، کون ہے جو اس کا حل نکال سکتی ہے، دنیا میں کون سا مذہب ہے جو امن کا حل نکال سکتا ہے، دنیا میں کون سی ایسی تہذیب ہے جو امن کو قائم کر سکتی ہے، دنیا میں ایسی کون سی بات ہے یا ایسی کون سی قوم ہے جو امن کو لا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام نکات پر مختصر آج کا خطبہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز ابھی شہر کے حالات، واقعات، اخبارات کی سرخیاں، لوگوں کی چہمگیاں، ہر طرف ہراس کا ماحول، ہر طرف ایک پریشان انسانیت بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر رہنما اسے صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی پکڑ کر اسے امن کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کرنے والا نہیں، کوئی اسے سمجھانے والا نہیں کہ دیکھو انسان جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو شر لے کر نہیں آیا، امن لے کر کے آیا ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پیغام کو بار بار اللہ دہراتا رہا، اور وہ پیغام دل نشین لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بناتا رہا، اور انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ اور نبی کا پکا سچا امتی بناتا رہا، اور معاشرے اور ماحول کے اندر ایک امن کے ماحول کی فضا پیدا کرتا رہا، وہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے سے جب ایک انسان کی شکل میں نشو نما دی، ایک انسان بنایا، اور آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں داخلہ لینا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں نے جنت میں داخلہ لیا، سب سے پہلے جنت کے فرشتوں نے جن شخصیت کا استقبال کیا، جن الفاظ سے استقبال کیا، احادیث میں موجود ہیں، صحیح اور اتھینٹک احادیث میں موجود ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ساری کائنات کے ماں اور باپ کہلاتے ہیں، خواہ وہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی کائست ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی بھی مذہب کا دنیا میں ماننے والا ہو، تمام انسانیت کے ماں اور باپ ہر مذہب کی کتاب میں واضح کر دیا گیا، قرآن مجید سے ملا کر دنیا کی ہر مذہب کی کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ آدم اور حوا ہی تمام انسانیت کے ماں اور باپ ہیں۔ جب تمام انسانیت کے ماں اور باپ کو اللہ نے انسان بنایا مٹی کے پتلے سے، اور جب جنت میں داخلہ لیا گیا تو جنت کے فرشتوں نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا استقبال کیا، تو ان الفاظ سے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور وہ الفاظ تمام امت محمدیہ کو سکھائے گئے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 کے مطابق سلام کا طریقہ کار جب ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تو انسان، فرشتوں کی بڑی جماعت، جنات کی بڑی جماعت، ان بڑی جماعتوں میں دو انسان، ایک عورت اور ایک مرد، اللہ کے مقرب بندے جنت میں داخلہ لیا۔ جنت کے فرشتوں نے پہلے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ تھے جنت کے فرشتوں کے جو انسانیت کا استقبال کر رہے تھے، امن کا پیغام دے رہے تھے، ذمہ داری بتلا رہے تھے کہ اے آدم، تمہیں دنیا میں جانے کے بعد جنات نے جو سرکشی کی ہے، فرشتوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم بردار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن کا گہوارہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم معاشرے میں جاؤ اور امن قائم کر دو۔ سب سے پہلے الفاظ فرشتوں نے دہرائے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس پر آدم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ غرض مختصر یہ عزیزان محترم کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسانیت میں خوشنودی آتی ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے دلوں کی قدرتیں مٹتی ہیں، یہ کلمہ ہے جو دشمنی ختم کرتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے اتحاد قائم کرتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے امن برقراری کا پیغام دیتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو انسانیت کو اپنے رب کی پہچان کراتا ہے جہاں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
इंसान को सिखाए गए। बिलखुसूस इंसानों के तबके में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर लाजिम और मलजूम कर दिया। और सूरह निसा की आयत नंबर 86 में अल्लाह ने कहा कि देखो ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, जब तुम आपस में एक दूसरे से मुलाकात करो तो इन कलमों को इख्तियार करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कहा सलाम को बेहतरीन और अच्छे अंदाज में पेश किया जाए, और जिसको सलाम पेश किया जा रहा है उसके ऊपर भी लाजिम मलजूम कर दिया गया कि तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि खुश अखलाकी के साथ उसका जवाब दो। अज़ीज़ान मोहतरम, जरा हम दूसरे मज़ाहिब का जायजा लेकर के देखें। इतनी बेहतरीन बात तुम्हारे और हमारे पास हो और माशरे में मुसलमान से लोग डरते रहे, ये अजीब सा फलसफा है। अमन का जुमला मुसलमान की ज़बान से निकले, अमन का जुमला इस्लाम दे, अमन की बात इस्लाम करे, अमन की बात इस्लाम का मानने वाला करे, और फिर कहा जाए कि नहीं नहीं, अगर कोई माशरे में फसाद बपा कर सकता है तो मुसलमान बपा कर सकता है। आइए तारीखी वाक़या से जानकर देखें, फिर फैसला करें कि हम पर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद है कि इन हालात के अंदर एक मुसलमान मर्द और औरत, एक मुसलमान पढ़ा लिखा और अनपढ़, इसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खोल खोल कर इंसानियत के सामने रखें। ये जुमले जो सिखाए गए तुम्हें अमन के तौर पर, ये जुमले किसी और मजहब में नहीं है। आइए दूसरे मजहबों का जायजा लेते हैं कि उन्होंने क्या सिखाया है। जिनको नोबेल इनाम भी दिया जाता है, जिनको अमन का अवार्ड दिया जाता है, लाखों करोड़ों मुसलमानों का कातिल मुल्क अमेरिका आज तक दुश्मनी निभा रहा है। दोस्ती की आड़ में मुसलमान मुल्कों को जिंदा लाशों मुसलमानों को जला दिया गया, और अमन की आड़ में मुसलमान नौजवान लड़कियों की इस्मतें लूटी गई, उनकी कोख से यहूदी नस्ल दुनिया में भेजी गई, और ऐसे शख्स को उठाकर दुनिया कहती है कि अमेरिका सबसे बेहतरीन अमन का अलमबरदार मुल्क है, लिहाजा इसे नोबेल इनाम दिया जाए। नोबेल इनाम दिया भी गया। अफसोस सद अफसोस, दुनिया में रहने वाली 2/3 मुस्लिम आबादी के तमाचे गाल पर तमाचा मारा गया, लेकिन किसी आलिम, किसी लीडर, किसी रहनुमा, किसी दरगाह का सज्जादा, मुतवल्ली या किसी पीर का छोटा प्याला पिया हुआ आदमी, किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। एहतजाज होना चाहिए था इस मामले के ऊपर कि इस्लाम के काम करने वाले को नोबेल इनाम दिया जाए, ना कि खातिल को नोबेल इनाम दिया जाए। माशरे का रुल बदल गया। आइए देखते हैं वो जुमले क्या हैं जिसकी बुनियाद पर इस्लाम के सिवा और कोई मजहब दुनिया में अमन ला नहीं सकता। आइए ईसाइयत यहूदियत का जायजा ले। क्या सिखाया गया? सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, शाम में 4 बजे के बाद गुड इवनिंग, रात आए तो गुड नाइट। अच्छी सुबह, अच्छी दोपहर, अच्छी शाम और अच्छी रात। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये कोई जुमले हैं इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत की कामयाबी के लिए? कोई जुमले में कोई जो है तमानियत नहीं मिलती, कोई अमन नहीं मिलता, कोई इंसानियत की रहबरी नहीं मिलती, कोई जुनून हासिल नहीं होता। इसके बावजूद मुसलमानों, तुमको शर्म आनी चाहिए जो लोग अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं और घर से निकलते वक्त कहते हैं कि हाय कहो बेटा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने नबी की सीरत पर तमाचा मार दिया, नबी की तकालीफ को तुमने भुलाकर ईसाई मिशनरियों को तुमने तालीम के ऊपर उभारा, अपने बच्चों को उसमें दाखिला दिलवाया, दुश्मन को दोस्त बना लिया। दोस्त को दुश्मन तुमने जब बना लिया तो मुसलमानों की हवा भी माशरे से उखड़ने लगी, परेशान हो गया। आइए दूसरी कौम का तस्करा लेते हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कौम मानी जाती है मुसलमानों के बाद, जिसको हिंदू कौम कहा जाता है। इस कौम में एक जुमला इख्तियार किया गया, नमस्ते। क्या माने होते हैं नमस्ते के? और ऐसे कई मुसलमान भाई हैं, अफसोस सद अफसोस, ना गैरों के बारे में शिनाख्त, ना अपने बारे में पहचान, बस एक जिंदगी रोज की खाने पीने में है जो मुसलमान की गुजर रही है। जब किसी गैर मुस्लिम का फोन आता है तो मुसलमान भाई उठाकर कहता है कि नमस्ते भैया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। यह जुमला कहने से पहले जहन्नुम की आग को याद कर लो, यह जुमला कहने से पहले खबर के उन भयानक कीड़ों को याद कर लो, और इस जुमले को कहने से पहले
اپنی بیٹیوں کی لٹتی ہوئی عصمتوں کو بھی یاد کر لو. تمہارا یہ جملہ ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر معاشرے سے امن ختم ہو گیا. اس لیے کہ نمستے کے معنی ہوتے ہیں کہ میں تمہارے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں، تمہارے آگے میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں. یہ سر کسی اور کے سامنے جھکنے کا عادی نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. مسلمان تو یہ تھا، مسلمان یہ ہے. لیکن کیا کہتا ہے مسلمان؟ چند سکوں کے لیے، چند روٹیوں کے لیے، چند گھنٹوں کی چھوٹی عزت کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ الفاظ. افسوس صد افسوس. اب آئیے سکھ مذہب کے بارے میں جانیں. ست سری اکال کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے ست سری اکال؟ دونوں کے معنی ایک ہی نکلتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھک جائے، آتما سمرپن کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. میں تمہارے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں. ست سری اکال. لیکن اسلام نے بڑا بہترین درس دیا. امن کے جملوں کو جب صبح ہوتی ہے، شفق سورج کی پھوٹتی ہے، اس سے پہلے مسلمان اٹھتا ہے، اللہ کے گھروں کا رخ کرتا ہے، ایک دوسرے سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں ملاقات ہوتی ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے. رب سے راضی کرنے کے بعد جب اپنے اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی اور مسلمان سامنے سے دکھتا ہے تو کوئی نمستے نہیں کرتا، کوئی ست سری اکال نہیں کرتا. کرتا بھی ہے تو دعا دیتا ہے اپنے بھائی کے حق میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو اللہ کی طرف سے. پھر مسلمان پلٹ کے بھائی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ تم پر بھی میرے بھائی رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو اپنے رب کی طرف سے. ایک دعا سکھائی گئی، امن کی دعا سکھائی گئی، جس کے ذریعے سے معاشرے میں سے انتشار ختم ہو جاتا اور امن قائم ہو جاتا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وقت اور حالات بڑے ہی تیزی کے ساتھ مخالفت میں جا رہے ہیں. وقت اور حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. وقت اور حالات بڑی تیزی سے چتاونی دے رہے ہیں. وقت اور حالات مسلمانوں کے لیے چیلنج بن رہے ہیں. یہ مسلمان کے اوپر ذمہ داری عائد تھی کہ بقیہ دو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہمارے نبی کے واقعات کو پیش کر دیا جاتا. آئیے دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تاریخی واقعات کو لیں. پتا چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا دنیا میں واحد مقصد کیا تھا، کس بنیاد پر بھیجا گیا، کیا وجہ سے بھیجا گیا، کیا انہوں نے ذمہ داری نبھائی، کیا انہوں نے انسانی کو سدھرنے کا موقع فراہم نہیں کیا. یہ تمام تر سوالات ہیں جو مسلمان کے ذہن میں اٹھنا چاہیے، پھر تحقیق ہونی چاہیے، پھر غیروں کے سامنے وہ باتوں کو پیش کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے. یثرب کی سرزمین پر ابھی کوئی نبی نہیں آیا، ابھی کسی کو نبی کے بارے میں اطلاع نہیں ہے. انسانیت دو قوموں کے درمیان میں کچلی جا رہی تھی اس وقت بھی. ذہن نشین کرو، یہ تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ سے نابلد مسلمان ہر جو بات آئے سامنے لے لیا، جو بات سامنے آئی لے لیا. اس لیے کہ تم اپنے بارے میں معلومات نہیں رکھتے نا سر. جو آدمی لا کر دے دیا تم اس کو اکتفا کر کے چلے گئے کہ ہاں جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. ایسا نہیں، معلوم کرو، تحقیق کرو، تمہارے وقت کو نکالو اسلام کے خاطر، پتا چلے کہ کیا ہونے والا ہے. اس وقت جب ابھی یثرب کی سرزمین پر نبی کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا، اسلام مکے کی سرزمین پر ابھی پنپ رہا تھا، ابھی جس کا مختصر چھوٹا کمزور سا پودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑ دیا تھا، جس کی روشنی سے تمام دنیا کو منور ہونا تھا، وہ اسلام عرب کی سرزمین پر بڑے ہی قسم پرسی کی عالم میں پنپ رہا تھا. ایک طرف مدینے کی سرزمین پر انسانیت بلک رہی تھی. اس وقت میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی شکنجے میں تمام انسانیت کو جکڑ کر رکھا تھا، اپنے شکنجے میں جکڑ کر رکھا تھا اور انسانیت کے سال میں کھلواڑ ہو رہا تھا. انہی حالات میں ایک جنگ مدینے کی سرزمین پر پیش آئی جس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے. جنگ بواس لڑانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ لڑ کون رہے تھے؟ جن کو آگے چل کر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، جن کو آگے چل کر مدینے کی سرزمین پر اسلامی مملکت قائم کرنا ہے، جن کو آگے چل کر اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے. جہاں سے ساری دنیا میں اسلام کی کرنیں پہنچی جانے والی تھی، جہاں سے مجاہدین کا طبقہ نکل کر غیروں تک اسلام کی بات کو پہنچا کر غیر ملکوں کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانے والے جیالے مدینے کی سرزمین پر پنپ رہے تھے.
رہبری کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا. دو قومیں جو انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی، ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف عیسائی تھے. یہ دو طبقے تھے جو آپس میں انسانیت کو لڑا کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور آج تک جن کی کارستانیاں چل رہی ہیں، جن کی کارستانیاں آج تک چل رہی ہیں. کون آواز اٹھائے، کون آواز بلند کرے، کون سمجھائے انسانیت کو، کون ڈرائے انسانیت کو، کیا بتائے انسانیت کو. ہر آدمی سوالات کو الجھا ہوا ہے، جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ارے جواب تلاش کرو دوست. کب تک سوالات کو الجھے رہو گے؟ صرف سوالات ہی کرتے رہو گے یا جوابات کی تلاش میں بھی رہو گے؟ جنگ بعاث ہوئی مدینے کی سرزمین پر. ایک دن دو دن کی بات نہیں تھی، 40 سال تک طبقوں تک جنگ چلتی رہی. مدینے کی سرزمین پر پانی سے زیادہ 40 سال کے درمیان میں خون بہتا رہا. وہ خون کو کس نے روکا؟ انسانیت کو کس نے امن کے گہوارے میں لایا؟ امن کا پیغام کس نے سنایا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہیں. مدینے کی سرزمین پر اطلاع ملی، ایک آدمی محمد بن عبداللہ نامی ایک ایسا پیغام لایا ہے جو پیغام پچھلے نبیوں نے لایا تھا. وہ پیغام جب مدینے کی سرزمین پر پھیلا، وہاں سے کچھ شخصیتوں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نکلا، اور 6 آدمی کا قافلہ مکے کی سرزمین پر آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے اسلام بتایا، پچھلے نبیوں کے واقعات کو سنایا، فکر آخرت دلائی، توحید کا پرچم کس طرح سے بلند کرنا طریقہ سکھایا. رسالت کا اقرار جب ہوا تو یہ 6 لوگ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جو آئے تھے، اسلام کو قبول کر لیا. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر گئے نہیں. پہلا مبلغ حضرت موسی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں مدینے کی سرزمین پر جاتا ہے اور وہاں پر اسلام کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. 40 سال کی دشمنی کو لوگوں نے بھلا کر ایسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا کہ مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر یہودی اور عیسائیوں کو بھاگنا پڑا. اللہ اکبر. یہ درس دیتا ہے اسلام، یہ مضبوطی سکھاتا ہے اسلام، یہ طریقہ بتاتا ہے اسلام کہ مسلمانوں جاگو. اسلام در آواز لگاتا ہے، روز آواز لگاتا ہے مسلمانوں کے لیے. اسلام جاگو. تم سو گئے تو ساری انسانیت سو جائے گی، تم پریشان تو ساری انسانیت پریشان، تم بگڑ جاؤ گے ساری انسانیت بگڑ جائے گی، تم سدھرو معاشرہ سدھر جائے گا، انسانیت سدھر جائے گی. روز اسلام تم سے سوال کر رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ بس شادیوں میں باجا بجانے سے نہیں رکتا، ولیمے میں زیادہ کھانے پکانے سے نہیں رکتا، جھوٹی شہرت کے لیے جینے سے نہیں رکتا، بڑی بڑی کاروں میں پھرنے سے نہیں رکتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، محتاجوں کی مدد نہیں کرتا، یتیموں کو کھلاتا پلاتا نہیں، غریبوں کو کھانے سے روک دیتا. یہ تمام تر صفات ہمارے اندر موجود ہو، پھر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کیسے امن قائم ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو درس دیا، سمجھایا، بتلایا کہ کیسے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے. جب مکے کی سرزمین سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس کی مصیبتوں کے بعد مکے کی سرزمین پر قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں تک انسانیت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، رب کی پہچان کرا رہے ہیں، رسالت کا اقرار کرا رہے ہیں، فکر آخرت کا احساس دلا رہے ہیں. یہ 3 نکات پر جب بات چل رہی ہے، انہی ماحول میں یہودیوں نے دیکھا کہ اب ہماری اینٹ سے اینٹ بچ جانے والی ہے، اب ہم اس ملک سے بھاگنے والے ہیں. لہٰذا رہی صحیح کسب کو بچانے کے خاطر نبی کی دشمنی پر عورتوں کو امڑایا. اور عورتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے وجہ نبی کی طرف گزرتے، ایک یہودی عورت آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کچرا انڈیل دیا کرتی تھی. جب کچرا گرا، ذرا سوچو، اپنے دل میں احساس پیدا کرو، غور کرو. راستے سے جاتے ہوئے اگر انجانے طور پر کسی کی لکڑی لگ جائے، کسی کی گاڑی لگ جائے، یا کوئی راستے میں آ جائے تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ سارے جسم میں جوش آ جائے گا، زبان سے گندے الفاظ نکل جائیں گے. ہاں میرے سامنے آ گیا، یہ الفاظ میرے اور آپ کے ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اتنا بہترین مثال قائم کر دی کہ روز نبی راستے سے گزر رہے ہیں اور وہ عورت نبی کے سر پر کچرا ڈال رہی ہے
مسلسل یہ رابطہ چلتا رہا، لیکن اچانک وہ کچرا گرنا بند ہو گیا اور وہ عورت بھی نظروں سے غائب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 یا 3 دن انتظار کیا۔ اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو تمہارے نبی پر کچرا ڈالنے والی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت بیمار ہو گئی ہے، اٹھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل و آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور کہا کہ تمہیں اس عورت کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں دی؟ تم نے اطلاع نہیں دی؟ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ کیا ماجرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے خدموں کو اس عورت کے گھر کی طرف بڑھا دیا، گھر کے اندر داخلہ لیا، عورت کو دیکھا چٹائی پر لیٹی ہوئی ہے، جا کر پوچھا مائی بتا تیری صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، تیری طبیعت 2 یا 3 دن سے خراب ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لوگوں نے بتایا تیری طبیعت خراب ہے۔ اس عورت نے نڈھالی سی آواز میں کہا ہاں اے وہ اللہ کے بندے، میری طبیعت خراب ہے تبھی تو میں تیرے سر پر کچرا نہیں ڈال رہی، لیکن یہاں آنے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا آنے کا مقصد محسن انسانیت بنا کر اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے، تو چاہے میرے دشمن کیوں نہ ہو لیکن تو میری نبوت میں داخل ہے، تیری ولایت پرسی کرنا میرا طریقہ کار ہے، اصول ہے۔ یہ الفاظ نبی کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، عورت دھیرے دھیرے اپنی کمر اور سر اور پیٹھ کو اٹھا کر بیٹھ جاتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے ہوئے جب واپس پلٹ کر آ رہے ہیں 2 یا 3 قدم آپ نے آگے بڑھایا، عورت نے آواز دی اے اللہ کے بندے پلٹ کر میرے پاس آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اس عورت کے قریب جاتے ہیں، وہ عورت دھیمی دھیمی بلبلاتی آواز سے کہتی ہے تیرا اسلام اتنا اچھا، تو اتنا اچھا، میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ دشمن کے سینے میں محبت کی روشنی، محبت کا پیغام میرے اور آپ کے آقا نے پیدا کیا تھا، لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ 4 5 8 10 داڑھی والے جمع ہو جائیں اور کسی غیر مسلم کی بستی سے گزر اگر ہو تو تمام لوگ دروازے کھڑکیوں میں سے دیکھیں گے کہ بدھن کی آواز آنے والی ہوگی۔ نبی کی سیرت کو ہم نے بدنام کیا، لوگوں کے سینوں میں شک و شبہات کی گنجائش ہم نے پیدا کی۔ ارے کیسے مسلمان ہم ہیں یار، غور کرو تو صحیح کہ کس طریقے سے نبی نے اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دشمن کے پاس جا کر اسلام لانے پر مجبور کر دیا، اور آج مسلمان جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے سے پڑوسی ناخوش ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس پڑوسی سے اس کا پڑوسی ناراض ہوتا ہے۔ ہماری تو مسلمانی یہاں تک رہ گئی، بس کیسے امن قائم ہوگا؟ کیسے یہ لرزتے ہوئی دنیا جو امن کی تلاش میں ہے، ہر شخص کی نگاہ ایک مذہب پر ٹکی ہوئی ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے کائست ہو، دنیا کے ہر مذہب کی نگاہ ٹکی ہوئی اگر ہے تو اسلام پر ٹکی ہوئی ہے کہ واحد دنیا کا مذہب ہے جو امن و امان کی فضا قائم کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ امن کیسے قائم کیا جائے۔ ایک مصنفہ تامل ناڈو کی سرزمین پر رہنے والی غیر مسلم جس کا نام کملا داس، جس نے کئی ایک کتابیں لکھی جس میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہندو مذہب عورتوں کو مکمل آزادی دیتا ہے، مسلمان عورتوں کو برقع پہنا کر سزا دیتا ہے، مسلمان مذہب اسلام جو مذہب ہے وہ مسلمان عورتوں پر 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دے کر ظلم کرتا ہے۔ اس عورت نے یہاں تک لکھا، لیکن اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن جس وقت کملا داس کے ہاتھوں میں ایک تقریب کے دوران ایک مسلمان بھائی نے جب قرآن تھمایا اور کہا تم نے جو کتابیں لکھی ہیں، تم نے جو الزامات لگائے ہیں، اس کا کھلا ہوا جواب رب کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن ذرا پڑھ لینا میری بہن۔ کملا داس نے قرآن ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ہاں اس کا مطالعہ کروں گی، مجھے بہت دن سے اس کا انتظار تھا۔ جب کملا داس لے کر اپنے گھر چلی گئی قرآن کو اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا، دھیرے دھیرے قرآن کے سبقوں پر، قرآن کی آیات پر، قرآن کے مضمون پر اس کی نگاہ جمتی رہی، کملا داس قرآن پڑھتی رہی۔ ایک وقت آ گیا جب عورتوں کے حقوق کے معاملے میں کملا داس نے قرآن کے ذریعے سے اپنے دل میں اطمینان حاصل کر لیا، انسانیت کے متعلق قرآن نے کیا درس دیا وہ اطمینان حاصل کر لیا، تو اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک مجلس میں شامل ہوئی کملا داس اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میرا نام سمیہ رکھ دیا جائے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے سوچو یار، تم کیسے مسلمان ہو جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا یار؟ افسوس، صد افسوس، غیر پڑھ رہا ہے، امن کے ماحول میں آ رہا ہے، مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے، دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے۔ جب تک تم قرآن پڑھو گے نہیں، جب تک تم قرآن لوگوں کو سمجھاؤ گے نہیں، دنیا میں امن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر تمہیں جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہ اللہ پوچھے گا تم سے کہ میں نے تمہیں نبی کی امت بنایا تھا میاں، بہترین ذمہ داری عائد کی تھی، نبوت کے سلسلے کو ختم کیا تھا، اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اسلام کے امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے، انسانیت کو سدھرنے کا موقع دیتے، انسانیت کو ایک رب کی توحید کی طرف بلاتے، رسالت کا اقرار کراتے، فکر آخرت دلاتے، جینے کا ڈھنگ سکھاتے، جنت کا مستحق بناتے، جہنم سے بچاتے۔ تم نے کیا کیا یہ بتاؤ؟ کیا کہیں گے تم وہاں پر جانے کے بعد؟ مسلمان قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی، کرنے والا کوئی اور نہیں، کرنے والا بھی مسلمان اور اس کا شکار ہونے والا بھی مسلمان۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ پیوست کر دی گئی کہ اے مسلمانوں، نبی کی شفاعت تمہارے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک ادا اگر تمہاری پسند آ جائے تو اللہ تمہیں جنت دے دے گا، ایک ادا پسند آ جائے تو تمہیں جنت دے دے گا۔ یہ قرآن کے خلاف میں جانے والی بات ہے، اور پھر یہی بات قرآن کے خلاف میں جانے والی ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے سفارش کی بات کو بعد میں کیا، لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ کس کی شکایت کریں گے؟ راملو کی، ڈیسوزا کی، یا کسی دھرم سنگھ کی؟ نہیں، شکایت اگر نبی اللہ کے بارے میں دربار میں اگر کریں گے تو محمد کی کریں گے، عبداللہ کی کریں گے، عبد الرحمن کی کریں گے، مسلمان کی شکایت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں۔ سفارش تو بعد میں ہوگی تمہاری، قابل بنو تو سفارش ہوگی، قابل نہ بنو تو وہی نہیں ہونے والا ہے۔ کیا شکایت کریں گے؟ قرآن نے واضح گواہی دی، قرآن نے کہا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 کے اندر، جب تمام کی تمام کائنات کو اللہ میدان محشر میں جمع کر دے گا، اس وقت تمام نبی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اس امت کے ساتھ میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے پہلے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہیں گے اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ شکایت ہوگی پہلے، بعد میں تمہاری سفارش ہوگی۔ جو قرآن مضبوطی سے تھامے رہے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو اسلام کو چاہے گا، جو اسلام کا نمبردار ہوگا، جو امن قائم کرے گا، جو 5 وقت نماز پڑھے گا، جو رب سے ڈرے گا، حرام اور حلال کی پرکھ کرے گا، رشتوں میں زیادتی نہیں کرے گا، ایسے آدمی کے لیے سفارش بھی ہوگی۔ دنیا میں سب کچھ کر لو، قبر پرستی بھی کر لو، مرشد پیری مریدی بھی کر لو، رگوں کا چائس بھی کر لو، حرام لقمے میں حلق سے اتار لو، ضرورت پڑے تو رب کے دربار میں سر کو جھکا لو، ضرورت پڑے تو کہیں اور بھی جا کر دربار میں سر کو جھکا لو، ایسے لوگوں کی سفارش ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ اسلام نے شر کو ختم کرنے کے لیے آیا، اسلام کے نام ہی ہیں امن کے، سلامتی کے، بھائی چارگی کے، میل ملاپ کے، تفرقوں کو ختم کرنے کا نام ہے اسلام۔ لیکن آج کیا ماجرا ہے کہ مسلمان ہی پریشان ہیں اور ساری انسانیت بلک رہی ہے کہ کس طریقے سے امن قائم ہو، کس طریقے سے امن کا گہوارہ بنے، کس طریقے سے انسانیت امن کی طرف آئے۔ اسلام نے امن کے بہترین اور عمدہ طریقوں کو رائج کرتے ہوئے ایسے اصول و ضوابط مسلمانوں کے لیے بتائے کہ تم یہاں سے جو درس لو وہ معاشرے میں جا کر پھیلاؤ۔ چنانچہ اسلام نے امن قائم کرنے کے لیے 5 نکات کو پیش کیا۔ 5 نکات اسلام نے کہا امن اگر قائم کرنا ہو تو توحید کا اقرار کرو، ایک اللہ کو مانو، ختم ہو جائے گا تمام جھگڑے ختم۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ نہیں میں اس کو مانوں گا تو اس کو ماننا، میں اس کو چاہوں گا تو اس کو چاہنا، میرا سر یہاں جھکے گا میرا سر یہاں جھکے گا، تب ہوگا جھگڑا۔ اسی لیے اللہ نے کہا امن اگر قائم کرنا ہو تو توحید کو مان لیا جائے۔ تمام انسانیت کا علمبردار، رہنما، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا،
دیا کوئی نہیں۔ دوسرا امن کا اصول بتایا گیا نماز کے ذریعے سے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ باہر سے ایک کار رکی، ایک آدمی کار چلاتا ہوا آیا، ایک پیچھے بہترین بڑا آفیسر بیٹھا ہوا ہے۔ کار مسجد کے پاس آ کر کے رکی، آنے والا بھی مسلمان چلانے والا بھی مسلمان۔ وہ کار رکی، ڈرائیور جلدی سے اترا اور اس صاحب کے دروازہ کھولا، پھر کار کے دروازہ بند کر دیا۔ صاحب نے مسجد میں انٹری لے لی۔ اب وہ آدمی کار کو پارک کر لیا، غریب ہے، نوکر ہے، تمہارے پاس سے کمائی لے کر کھاتا ہے، لیکن جب وہ کار کو پارک کیا اور جب اس نے مسجد میں انٹری لی اور پھر سر دونوں نے وضو بنایا اور جب صف میں کھڑے رہنے کا جب مقام آ گیا تو مالک بھی کھڑا ہوا ہے، نوکر بھی کھڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑی امن کی مثال کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، پروٹونسٹ، کیتھولک والا ادھر نہیں جانا، ادھر والا ادھر نہیں آنا، جھگڑا۔ لیکن مسلمانوں نے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ اسلام امن کا درس دیا مسلمانوں کے لیے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب ایک صف میں آ جانے چاہیے۔ تیسرا درس امن کا دیا اسلام نے روزے کی شکل میں۔ تمام مسلمان عام دنوں میں ایک دوسرے کے لیے کھانے کو چھینتے ہوں گے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، افطار کا جب وقت ہوتا ہے، کوئی بھائی اگر دیر سے باہر سے آتا ہے تو ہر مسلمان کا ہاتھ اٹھتا ہے کہ آ جاؤ بھائی ہمارے پاس کھا لیں۔ اس سے بڑا درس کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا جو معاشرے میں امن قائم کر سکتا ہے۔ پانچواں اور اہم ترین، چوتھا اہم ترین رکن جو امن کا درس دیتا ہے، جس مہینے سے میں اور آپ نے ابھی نکل کر 2 یا 3 دن ہوا ہے، ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، دنیا کے تمام ملکوں کے لوگ ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ چائنیز بولنے والا، جاپانیز بولنے والا، انگلش بولنے والا، عربی بولنے والا، اردو بولنے والا، تیلگو بولنے والا، ہندی بولنے والا، کنڑی بولنے والا، گجراتی بولنے والا، ہر آدمی کو اللہ ایک مقام پر جمع کر دیا اور یہ نہیں کہا اے جاپانیوں تم اپنی زبان میں ذرا نعرے بلند کر لینا، اے چائنیزوں تم اپنی زبان میں نعرے بلند کر لینا، اے ہندی بولنے والوں تم اپنی زبان میں جو ہے کلمہ بلند کر لینا، اے پشتو تم اپنی زبان میں کلمہ بلند کر لینا۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا امن کوئی اور مذہب دنیا میں دے نہیں سکتا۔ اس مذہب کے تحت اگر آ جاؤ تو امن ہے، یہ مذہب اگر چھوڑ دو تو فرقہ ہے، شر ہے، خرابی ہے، جہنم ہے۔ تمام چیزوں کو اجالا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ چائنیز بولنے والا میں لبیک کہہ رہا ہے، جاپانیز بولنے والا لبیک کہہ رہا ہے، تیلگو بولنے والا لبیک کہہ رہا ہے، ہندی بولنے والا لبیک کہہ رہا ہے۔ اسلام نے امن کا بہترین پیغام اپنے اصولوں میں بنا کر کے دیا۔ ذرا غور کرو، اتنی ساری دولت تمہارے پاس موجود ہو اور پھر شہر میں دنگا فساد ہو، ملک بربریت کا شکار ہو، انسانیت پریشان ہو، یہ ناممکن سی بات ہے زانے مطلب، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ مسلمان موجود ہو اور امن قائم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن سی بات ہے۔ احسان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں امن کا بہترین ایک شعبہ قائم کر کے ایسی اطلاع دنیا کو دی، شاید ہی کوئی دوسرے مذہب کی کتاب یہ اطلاع دے سکتی ہو۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دشمنان اسلام جو اپنی قوم سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، اسلام سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، جو زبان کو آیا بک دیا اور جو زبان کو آیا کہہ دیا، قرآن پر الزام لگاتے ہوئے اسی ملک کا ایک فرقہ پرست عناصر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور اسلام مار کاٹ سکھاتا ہے، اسلام خون بہانا سکھاتا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، ایک آیت پیش کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو اکسایا، ابھرایا، لیکن کوئی مسلمان آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ بھائی اسلام تلوار کے زور پر اگر پھیلتا تو ہندوستان میں ہم مسلمان اقلیت میں نہیں رہ سکتے تھے، ہماری اکثریت ہو جاتی، مسلمان بڑھ جاتے دنیا میں، ہندوستان میں بڑھ جاتے۔ مسلمان اقلیت میں کیوں ہے آج؟ مسلمان اقلیت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھائی چارگی اور محبت سے یہ امن پھیلتا ہے۔ سورہ نمبر 5 میں جس آیت کا تذکرہ کیا کہ جنگ و جدال سکھاتا ہے، لڑائی سکھاتا ہے مسلمانوں کو، یہ قرآن سکھاتا ہے، ان کا مذہب سکھاتا ہے، لیکن آیت نمبر 6 اگر پڑھ لی جائے تو ساری انسانیت کے منہ پر ایک زبردست اسلام نے تماچا مارا ان کے جو فرقہ پرستی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت نمبر 5 میں کہا کہ تم سے لڑنا چاہتے تم ان سے لڑو، لیکن آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اگر لڑنے کے بعد اگر کوئی قوم تم سے صلح چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، ملاپ چاہتی ہے، بھائی چارگی چاہتی ہے، اب تم پر حرام ہے اس کا خون بہانا۔ اسلام نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، اسلام نے درس دیا اور کہا اس سے سمجھوتا کر لو، کوئی قوم ہو چاہے کوئی مذہب کا ہو، لڑنا نہیں چاہتا تم بھی نہیں لڑنا اس سے، بالکل بن کے لڑنا نہیں، حتی الامکان یہاں تک نہیں جو مقام سے وہ نکل کر تمہارے شکنجے میں آ گیا ہے، اب اس کے بعد امن کا جب اس نے پرچم لہرا دیا اور امن کا معاہدہ تم سے اس نے کر لیا، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے مسلمانوں کہ تم اس کے گھر تک اسے امن کے ساتھ پہنچا کر آؤ۔ بتاؤ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے؟ بتاؤ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو یہ تعلیم دیتی ہے؟ بتاؤ دنیا کی کون سے جو ہے شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے محسن انسانیت کا پیغام انسانیت تک پہنچایا تھا؟ یہ تمام تعلیمات تمہارے پاس ہے، یہ تمام تعلیمات تمہارے ہیں، تم کو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر کے اس معاشرے میں، اس دنیا میں، ان خاندانوں میں، ان لوگوں میں بھیجا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کھول کر اپنے نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھو، اپنے نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھو اور مسلمان ہونے کا حق ادا کرو۔ کیا حق ادا کرو مسلمان ہونے کا؟ 3 اصول بتائے گئے مسلمان ہونے کے حق ادا کرنے کے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ کیا بتایا گیا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ نے 3 اصول بتائے۔ ایک یہ کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیا انسانیت کے سامنے تمہارے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف ان کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بھاری ذمہ داری کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اپنے طرف سے اللہ نے ایک اعزاز دیا تمہیں اور کہا اے مسلمانوں، اے لوگوں جو نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، تم کو دنیا میں نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے خیر امت بنا کر۔ کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں تک اچھائی کو پہنچایا کرو، لوگوں کے سامنے اچھی بات کو پیش کیا کرو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے خیالات کو درست کرو، معاشرے میں اچھی بات کو لے آؤ، نبی کی تعلیمات کو پھیلاؤ، رب کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لاؤ، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف، بہترین اور اچھے انداز میں لوگوں سے پیش آؤ، وتنہون عن المنکر، اور بیکار لغویات، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں جانے والے، اسلام کے خلاف میں جانے والے، انسانیت کے خلاف میں جانے والی باتوں سے لوگوں کو روک دو، سمجھاؤ، بتاؤ یہ نہیں ہے۔ انسانیت یہ سکھاتی ہے تم کیا کر رہے ہو، انسانیت یہ بتاتی ہے تم کیا کر رہے ہو۔ غرض مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ ہمارے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تیسرا اصول بتایا گیا ایک اللہ پر ایمان لانا۔ یہ کب ہوگا عزیزان محترم؟ یہ کب ہوگا؟ کب ہم یہ کام کر سکیں گے؟ آج ضرورت ہے تمہاری، دوسری قوموں کے لیے تمہاری ضرورت ہے، دوسرے مذہب والوں کے لیے تمہاری ضرورت ہے، اس شہر کے لیے تمہاری ضرورت ہے، اس ملک کے لیے تمہاری ضرورت ہے، دوسرے مذہبوں کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اٹھو، آج اٹھو، ابھی اٹھو اور اللہ کے فرمان کو دانتوں تلے مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن نہیں آتا تو سیکھ لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھو۔ نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ابھی تک تو نبی کی سیرت سیکھو، نبی کی سیرت کو لوگوں تک پہنچاؤ، صحابہ کے واقعات کو لوگوں تک رکھو، اسلام کیا چاہتا ہے لوگوں تک رکھو، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے لوگوں تک رکھو، تاکہ اس شہر میں امن برقراری آ جائے اور پھر یہ ملک ایک امن کا گہوارہ بن جائے اور پھر ساری دنیا میں یہ نام ہو جائے کہ دنیا کو اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو کوئی اور مذہب نہیں سوائے اسلام کی۔ کیا نعرہ بلند نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو دوست، کر سکتی ہے میری ماں بہنوں، تمہارے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس اسلام کو پالنے کے لیے سب سے پہلی شہادت جس نے دی تھی وہ تم ہی تھی، سمیہ کی شکل میں، جس نے اپنے ایک گھر کے 4 مردوں کو شہید اگر کروایا اسلام کے خاطر تو وہ تمہیں تھی، زنیرہ کی شکل میں، جس نے اپنے بیٹے کو اسلام کے خاطر قربان کیا تو وہ تمہیں تھی، تمہاری شکل میں، صفیہ کی شکل میں۔ ذرا غور کرو، تمہارا رتبہ بھی بہت بلند ہے، تم بھی بہت بلند ہو، لیکن تم نے اپنے رتبے کو گرا لیا، تم نے اپنے مقام کو مٹا دیا، تم نے اپنے خیالات کو تبدیل
تبدیل کر لیا، مغرب کی چال و چلن تمہارے ذہنوں پر اثر کر گئی، ٹی وی کی دنیا کے تم دلدادہ بن گئی، گانا بجانا تمہارا شیور بن گیا، اور تم شوہروں کی نافرمانی میں آ گئی، اولاد کی تربیت کو تم نے چھوڑ دیا، پڑوسیوں کو تم نے ستایا، نبی کی سیرت کا تم نے مذاق بنایا، عائشہ کے پردے کو لوگوں کے درمیان تم نے اچھالا، اور بے پردہ ہو کر جب تم بازار میں نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر بگاڑ کو پیدا کر دیا۔ اور بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمان اور عورتوں اور مردوں کے اوپر، بتاؤ انسانیت کو، سمجھاؤ لوگوں کو کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تمام تر اختیارات اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور انسانوں میں سے مسلمان سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس بات کا۔ معاشرتی ضرورت ہے میرے بھائی میری بہنوں، انسانیت لڑز رہی ہے، بلک رہی ہے، پریشان ہیں، ان تک اسلام کو پہنچاؤ، دھیرے دھیرے کشامہ کشاں پہنچاؤ، اس وقت سے پہلے جب موت کا شکنجہ غیر عقیدہ یا غیر مذہب پر رہتے ہوئے جہنم کا جو ہے نا شکار بن جائے، یا موت کا شکنجہ انہیں موت کے اپنے آغوش میں جکڑ لے، اس سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے امن کا کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اے میرے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے، ہماری پیشانیوں کو کشادہ کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے لوگوں کے سامنے۔ اے اللہ جب بھی زبان سے الفاظ نکلے اچھے الفاظ نکالنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ ان زبان سے تیرے ذکر کرنے والا زبان بنا دے، تیرے کانوں کو تیرا کلام سننے والا کان بنا دے، تیری نگاہوں کو ہماری نگاہوں کو تیرا کلام دیکھنے والی نگاہ بنا دے میرے اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار اسلام بدنام ہو رہا ہے، انسانیت لرز رہی ہے، مسلمان غافل ہیں، اے میرے پاک پروردگار ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہم کو اسلام کے لیے اسلام استعمال کر لے۔ اے میرے فرحیم جو قومیں اسلام سے دہشت میں ہیں یا اسلام کے ماننے والوں سے پریشان ہیں، اے میرے پاک پروردگار ہمارے اندر ایسی صلاحیت عطا فرما کہ ہم ان تک جا کر اسلام کی بات کو رکھ سکیں، اور پھر انہیں سمجھ میں آئے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو امن قائم کر سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔